السلام علیکم ناظرین اکرام۔ تو ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں باربورسا کی قسط نمبر 3 کی۔ ناظرین باربورسا بھی ایک تاریخی ڈرامہ ہے اور ارطغرل سیریز کے کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے ایک نئی سیریز پیش کی جسے باربورسا کہتے ہیں۔ ناظرین اس ڈرامے کے ہیرو بھی ارطغرل صاحب ہی ہیں جو یہاں بابا عروج کا کردار نبھا رہے ہیں۔ تو ناظرین عثمان غازی کی طرح اس سیریز کو بھی اپنا پیار دکھائیں اور اس سیریز کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین ہم باقاعدگی سے اس چینل پر باربورسا کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین قسط نمبر 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈاکو بابا عروج کے جہاز پر حملہ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بابا عروج تو نہتھا ہے اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر بابا عروج اس بات کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین قسط نمبر 3 میں ہم بات کرتے ہیں کہ بابا عروج اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ چلو بسم اللہ پڑھو اور ان پر حملہ کرو، جس کے بعد سپاہی بسم اللہ پڑھتے ہوئے ان پر حملہ کرتے ہیں اور توپیں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین بابا عروج کہتا ہے کہ سپاہیوں ہتھیار لے کر آؤ، اب لڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ تیر لے کر آؤ اور تیروں کی مدد سے ان پر حملہ کرو۔ دوسری طرف ڈاکو بھی سمجھ چکے تھے کہ بابا عروج نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور وہ بھی احتیاطی تدابیر اپنا رہے تھے۔ تو ناظرین دوسری طرف بابا عروج جو کہ ہتھیاروں سے ان پر مسلسل ٹوٹ پڑا تھا اور ان کے جہاز کی اینٹ پر اینٹ بجا رہا تھا۔ ناظرین اس کے بعد ہم ڈاکوؤں کو دیکھتے ہیں جو رسیاں پھینکتے ہیں بابا عروج کے جہاز کی طرف۔ تو بابا عروج کہتا ہے کہ ان رسیوں کو کاٹ دو۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین ان کا بحری جہاز بابا عروج کے جہاز کے قریب آ جاتا ہے اور وہ بابا عروج کے جہاز کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو بابا عروج ہتھیار کی مدد سے انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے اور مسلسل انہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین لڑائی تو مسلسل چل رہی تھی، جس کے بعد ہم ایک لٹیرے کو دیکھتے ہیں جو بابا عروج سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کی پناہ چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہو کہ عثمانی سلطان کے جو تمام طائف آپ لے کر جا رہے ہیں وہ مجھے دے دیں ورنہ میں آپ کو مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد بابا عروج کہتا ہے کہ یہ عثمانی سلطان یعنی کارا سلطان کے طائف ہیں، یہ کسی ارے گھرے لٹیرے کے نہیں ہے اور میں اسے تمہیں بالکل نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد لٹیرا کہتا ہے تو اچھا چلو پھر، اور اس کے سپاہی بابا عروج پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم سفیر کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے بڑی خراب جگہ پر ہم پھنس چکے ہیں جہاں پر بڑی الجھی ہوئی سچویشن ہے۔ تو جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم غداری کے جال میں پھنس گئے ہوں، مگر وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بابا عروج اور اس لٹیرے کے درمیان زوردار لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوسری طرف رئیس بھی وہاں آ جاتا ہے اور بابا عروج کی مدد کرتا ہے، جس کے بعد بابا عروج اسے حیارہ بے کو بچانے کے لیے کہتا ہے اور وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف وہاں ہم کچھ غداروں کو دیکھتے ہیں جو انہیں تنگ کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت ہی خراب ہے۔ تو جس کے بعد وہاں رئیس بھی آ جاتا ہے اور ان غداروں پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس جہاز پر غداری کا مطلب خنجر ہے اور خنجر سے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ تو ناظرین دوسری طرف ہم بابا عروج کو دیکھتے ہیں جو لٹیروں کے ساتھ مسلسل لڑ رہا تھا اور باقی لوگوں کا بھی جذبہ اسے دیکھ کر بڑھ رہا تھا۔ تو ناظرین دوسری طرف بابا عروج رسی کی مدد سے لٹیروں کو جہاز پر آ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد آخری لٹیرا ہی بچتا ہے جسے بابا عروج کہتے ہیں کہ میں آج تمام معصوموں کا بدلہ لوں گا اور تم آج تمام معصوموں کے خون کا بدلہ چکاؤ گے اور میں تمہاری لاش کو جھنڈے کی طرح لہراؤں گا۔ تو جس کے بعد وہ اس پر ایک زوردار حملہ کرتے ہیں اور اسے زخمی کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ بھاگنے لگتا ہے مگر بابا عروج اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے رسی کی مدد سے لٹکا کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور اسے پھانسی دے دیتے ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اس لٹیرے کی موت ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر تمام لوگ جو لڑ رہے تھے اور لٹیرے کی موت دیکھ کر بابا عروج کے نام کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں اور خوشی کا ایک نیا ولولہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ ناظرین اب تک تمام لٹیرے مر چکے تھے اور لٹیروں کے سردار کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا اور تمام لوگ بابا عروج کے نام کے نعرے لگا رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بابا عروج ان تمام لٹیروں کو جو مر چکے تھے ایک ایک کر کے سمندر میں پھینکوا رہا تھا۔ تو اسی طرف انہیں ایک آدمی ملتا ہے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس جنگ کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بابا عروج صاحب میں نے کچھ نہیں کیا اور مجھے چھوڑ دیں۔ تو بابا عروج کہتا ہے کہ جو ڈرتا ہے انسان وہ کبھی بہادر نہیں بن سکتا۔ تو وہ لٹیرا کہتا ہے کہ بابا عروج میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر بابا عروج کہتا ہے کہ اسے پکڑو۔ تو اسی دوران وہ بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ تو ایک سپاہی اوپر سے فائرنگ وغیرہ بھی کرتا ہے مگر الیاس آ کر کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی زخمی ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ بچ پائے گا، ایسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بابا عروج کہتے ہیں کہ میرا بھائی الیاس تم بڑے رحم دل ہو
ہو اور تمہاری رحم دلی ہی ہے جس نے اسے شاید بچا دیا۔ ناظرین اس کے بعد ایک نئے کردار، ایک نئے کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے جسے اسحاق بے کہتے ہیں، جو کہ اپنے بھائی خضر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام بہن بھائی اور بیوی کے ساتھ وہاں کھڑا اپنے بھائی خضر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور مسلسل بے چینی کا شکار تھا اور کہتا ہے کہ ہم گھر جا کر بھی تو انتظار کر سکتے ہیں، آخر آنا تو اس نے گھر ہی ہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کو ہی جلدی پڑی رہتی ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہے، میں نے اس کا وہاں جا کر انتظار کرنا ہے۔ تو جس کے بعد اسحاق کہتا ہے کہ اگر انتظار کرنا ہے تو صبر سے کرو ورنہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم ایک جہاز کا منظر دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک نوجوان دکھایا جاتا ہے جس کا نام خضر ہی ہوتا ہے۔ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہاز کا کپتان خضر کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بیگ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، تو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خضر بھی بڑا چلاک اور چست ہوتا ہے اور اسے ایک زوردار ضرب لگاتا ہے اور ایک بوجھ اس کے اوپر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ کپتان ہے تو اسے بچا بھی لیتا ہے۔ تو جس کے بعد کپتان کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ تم نے اپنے بیگ کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا اور جہاز میں یہ بیگ تم نے کسی کو اٹھانے بھی نہیں دیا۔ تو جس کے بعد خضر کہتا ہے کہ اور کچھ نہیں، اس میں سائنس کا علم ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی اور اٹھائے۔ اس کے بعد کپتان کہتا ہے کہ بالکل تم مجھے سمندر کے شیروں کی طرح لگے، یعنی تم مجھے بابا عروج کی طرح لگے۔ تو دوسری طرف بابا اسحاق کو دیکھتے ہیں جہاں کھڑا ایک سپاہی کہتا ہے کہ خضر آ رہے ہیں اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں خضر آ رہے ہیں اور خوشی منانے لگتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مدلی پر کھڑے بچے جو اپنے چچا خضر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا چچا خضر آ رہا ہے۔ تو جس کے بعد ہم خضر کو دیکھتے ہیں جو بندرگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے جہاز کو دیکھ کر بڑا خوش تھا اور کہتا ہے کہ یہی تو فیملی ہے، یہی تو گھر ہے جن سے دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے اور جن سے دور جاؤں تو میرا دل روتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم عیارہ بے کو دیکھتے ہیں جو عروج صاحب کے پاس آتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے مملوک پر بھروسہ کیا ایک سفیر کے ہوتے ہوئے اور جس نے میری جان لینے کی بھی کوشش کی، مگر آپ کی تلوار درمیان میں آ گئی اور اس نے مجھے بچا لیا۔ تو اس کے بعد وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو بابا عروج بھی کہتے ہیں مجھے یہاں نظر رکھنی ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بابا عروج ہوراجو کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمام شہیدوں کا حصہ ان کے گھر والوں کو مل چکا ہے، یعنی ان کے لیے تم نے تمام حصہ علیحدہ کر لیا ہے؟ تو جس کے بعد ہوراجو کہتا ہے کہ جی ہاں بابا عروج، میں نے ان کا حصہ الگ کر لیا ہے اور انہیں دے دیا ہے۔ جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بس 3 سکے اور ایک تانبے کا کڑا ہی بچا ہے آپ کے لیے بابا عروج۔ تو بابا عروج اسے لے لیتے ہیں اور 3 جو سونے کے سکے بچے ہوتے ہیں وہ ایک سپاہی کو دے دیتے ہیں اور وہ خوش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد بابا عروج وہ کڑا پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اب سے میرا حصہ ہے اور میں اس میں بھی خوش ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں مدلی کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ تو ناظرین اسی طرح قسط نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے اور باربورسا کی سیریز کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنا پیار دکھائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب، کامنٹ، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں باربورسا کی قسط نمبر 3 کی۔ ناظرین باربورسا بھی ایک تاریخی ڈرامہ ہے اور ارطغرل سیریز کے کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے ایک نئی سیریز پیش کی جسے باربورسا کہتے ہیں۔ ناظرین اس ڈرامے کے ہیرو بھی ارطغرل صاحب ہی ہیں جو یہاں بابا عروج کا کردار نبھا رہے ہیں۔ تو ناظرین عثمان غازی کی طرح اس سیریز کو بھی اپنا پیار دکھائیں اور اس سیریز کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین ہم باقاعدگی سے اس چینل پر باربورسا کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین قسط نمبر 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈاکو بابا عروج کے جہاز پر حملہ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بابا عروج تو نہتھا ہے اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر بابا عروج اس بات کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین قسط نمبر 3 میں ہم بات کرتے ہیں کہ بابا عروج اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ چلو بسم اللہ پڑھو اور ان پر حملہ کرو، جس کے بعد سپاہی بسم اللہ پڑھتے ہوئے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ کو بچانا چاہتے ہو کہ عثمانی سلطان کے جو تمام طائف آپ لے کر جا رہے ہیں وہ مجھے دے دیں ورنہ میں آپ کو مار ڈالوں گا۔ کے بعد بابا عروج کہتا ہے کہ یہ عثمانی سلطان یعنی کارا سلطان کے طائف ہیں، یہ کسی ارے گھرے لٹیرے کے نہیں ہے اور میں اسے تمہیں بالکل نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد لٹیرا کہتا ہے تو اچھا چلو پھر، اور اس کے سپاہی بابا عروج پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم سفیر کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے بڑی خراب جگہ پر ہم پھنس چکے ہیں جہاں پر بڑی الجھی ہوئی سچویشن ہے،
تو جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم غداری کے جال میں پھنس گئے ہوں، مگر وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بابا عروج اور اس لٹیرے کے درمیان زوردار لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو دوسری طرف رئیس بھی وہاں آ جاتا ہے اور بابا عروج کی مدد کرتا ہے، جس کے بعد بابا عروج اسے حیارہ بے کو بچانے کے لیے کہتا ہے اور وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف وہاں ہم کچھ غداروں کو دیکھتے ہیں جو انہیں تنگ کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت ہی خراب ہے۔ تو جس کے بعد وہاں رئیس بھی آ جاتا ہے اور ان غداروں پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس جہاز پر غداری کا مطلب خنجر ہے اور خنجر سے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ تو ناظرین دوسری طرف ہم بابا عروج کو دیکھتے ہیں جو لٹیروں کے ساتھ مسلسل لڑ رہا تھا اور باقی لوگوں کا بھی جذبہ اسے دیکھ کر بڑھ رہا تھا۔ تو ناظرین دوسری طرف بابا عروج رسی کی مدد سے لٹیروں کو جہاز پر آ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد آخری لٹیرا ہی بچتا ہے جسے بابا عروج کہتے ہیں کہ میں آج تمام معصوموں کا بدلہ لوں گا اور تم آج تمام معصوموں کے خون کا بدلہ چکاؤ گے اور میں تمہاری لاش کو جھنڈے کی طرح لہراؤں گا۔ تو جس کے بعد وہ اس پر ایک زوردار حملہ کرتے ہیں اور اسے زخمی کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ بھاگنے لگتا ہے مگر بابا عروج اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے رسی کی مدد سے لٹکا کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور اسے پھانسی دے دیتے ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اس لٹیرے کی موت ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر تمام لوگ جو لڑ رہے تھے اور لٹیرے کی موت دیکھ کر بابا عروج کے نام کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں اور خوشی کا ایک نیا ولولہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ ناظرین اب تک تمام لٹیرے مر چکے تھے اور لٹیروں کے سردار کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا اور تمام لوگ بابا عروج کے نام کے نعرے لگا رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بابا عروج ان تمام لٹیروں کو جو مر چکے تھے ایک ایک کر کے سمندر میں پھینکوا رہا تھا، تو اسی طرف انہیں ایک آدمی ملتا ہے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس جنگ کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بابا عروج صاحب میں نے کچھ نہیں کیا اور مجھے چھوڑ دیں۔ تو بابا عروج کہتا ہے کہ جو ڈرتا ہے انسان وہ کبھی بہادر نہیں بن سکتا۔ تو وہ لٹیرا کہتا ہے کہ بابا عروج میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر بابا عروج کہتا ہے کہ اسے پکڑو۔ تو اسی دوران وہ بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے، تو ایک سپاہی اوپر سے فائرنگ وغیرہ بھی کرتا ہے مگر الیاس آ کر کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی زخمی ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ بچ پائے گا، ایسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بابا عروج کہتے ہیں کہ میرا بھائی الیاس تم بڑے رحم دل ہو اور تمہاری رحم دلی ہی ہے جس نے اسے شاید بچا دیا۔ ناظرین اس کے بعد ایک نئے کردار، ایک نئے کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے جسے اسحاق بے کہتے ہیں، جو کہ اپنے بھائی خضر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام بہن بھائی اور بیوی کے ساتھ وہاں کھڑا اپنے بھائی خضر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور مسلسل بے چینی کا شکار تھا اور کہتا ہے کہ ہم گھر جا کر بھی تو انتظار کر سکتے ہیں، آخر آنا تو اس نے گھر ہی ہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کو ہی جلدی پڑی رہتی ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہے، میں نے اس کا وہاں جا کر انتظار کرنا ہے۔ تو جس کے بعد اسحاق کہتا ہے کہ اگر انتظار کرنا ہے تو صبر سے کرو ورنہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم ایک جہاز کا منظر دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک نوجوان دکھایا جاتا ہے جس کا نام خضر ہی ہوتا ہے۔ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہاز کا کپتان خضر کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بیگ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خضر بھی بڑا چلاک اور چست ہوتا ہے اور اسے ایک زوردار ضرب لگاتا ہے اور ایک بوجھ اس کے اوپر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ کپتان ہے تو اسے بچا بھی لیتا ہے۔ تو جس کے بعد کپتان کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ تم نے اپنے بیگ کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا اور جہاز میں یہ بیگ تم نے کسی کو اٹھانے بھی نہیں دیا۔ تو جس کے بعد خضر کہتا ہے کہ اور کچھ نہیں، اس میں سائنس کا علم ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی اور اٹھائے۔ اس کے بعد کپتان کہتا ہے کہ بالکل تم مجھے سمندر کے شیروں کی طرح لگے، یعنی تم مجھے بابا عروج کی طرح لگے۔ تو دوسری طرف بابا اسحاق کو دیکھتے ہیں جہاں کھڑا ایک سپاہی کہتا ہے کہ خضر آ رہے ہیں اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں خضر آ رہے ہیں اور خوشی منانے لگتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مدلی پر کھڑے بچے جو اپنے چچا خضر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا چچا خضر آ رہا ہے۔ تو جس کے بعد ہم خضر کو دیکھتے ہیں جو بندرگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے جہاز کو دیکھ کر بڑا خوش تھا اور کہتا ہے کہ یہی تو فیملی ہے، یہی تو گھر ہے جن سے دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے اور جن سے دور جاؤں تو میرا دل روتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم حیارہ بے کو دیکھتے ہیں جو عروج صاحب کے پاس آتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے مملوک پر بھروسہ کیا ایک سفیر کے ہوتے ہوئے اور جس نے میری جان لینے کی بھی کوشش کی، مگر آپ کی تلوار درمیان میں آ گئی اور اس نے مجھے بچا لیا۔ تو اس کے بعد وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو بابا عروج بھی کہتے ہیں مجھے یہاں نظر رکھنی ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بابا عروج ہوراجو کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمام شہیدوں کا حصہ ان کے گھر والوں کو مل چکا ہے، یعنی ان کے لیے تم نے تمام حصہ علیحدہ کر لیا ہے۔ تو جس کے بعد
اور راجو کہتا ہے کہ جی ہاں بابا عروج، میں نے ان کا حصہ الگ کر لیا ہے اور انہیں دے دیا ہے۔ جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بس 3 سکے اور ایک تانبے کا کڑا ہی بچا ہے آپ کے لیے بابا عروج۔ تو بابا عروج اسے لے لیتے ہیں اور 3 جو سونے کے سکے بچے ہوتے ہیں وہ ایک سپاہی کو دے دیتے ہیں اور وہ خوش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد بابا عروج وہ کڑا پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی آپ سے میرا حصہ ہے اور میں اس میں بھی خوش ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں مدلی کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ تو ناظرین اسی طرح قسط نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے اور بار بورسا کی سیریز کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنا پیار دکھائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب، کامنٹ، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں بار بورسا کی قسط نمبر 3 کی۔ ناظرین بار بورسا بھی ایک تاریخی ڈرامہ ہے اور ارطغرل سیریز کے کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے ایک نئی سیریز پیش کی جسے بار بورسا کہتے ہیں۔ ناظرین اس ڈرامے کے ہیرو بھی ارطغرل صاحب ہی ہیں جو یہاں بابا عروج کا کردار نبھا رہے ہیں۔ تو ناظرین عثمان غازی کی طرح اس سیریز کو بھی اپنا پیار دکھائیں اور اس سیریز کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین ہم باقاعدگی سے اس چینل پر بار بورسا کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین قسط نمبر 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈاکو بابا عروج کے جہاز پر حملہ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بابا عروج تو نہتھا ہے اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر بابا عروج اس بات کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین قسط نمبر 3 میں ہم بات کرتے ہیں کہ بابا عروج اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ چلو بسم اللہ پڑھو اور ان پر حملہ کرو، جس کے بعد سپاہی بسم اللہ پڑھتے ہوئے ان پر حملہ کرتے